بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، روزانہ ہم اپنی زندگی پر اگر نظر کریں، غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک اللہ رب ذوالجلال کی بے شمار نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں تو کبھی پیاس کی شدت کو ختم کرتے ہیں، اور کبھی خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کہیں مال و دولت، زمین و جائیداد، آل و اولاد اور اس قسم کی چیزوں سے انسان بہرور ہوتا رہتا ہے۔ معزز سامعین، آپ خود ہی دیکھیے کہ آنکھ کی نعمت کو دیکھیے، کان کی نعمت کو دیکھیے، ہاتھ و پیر کی اور دل و دماغ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھیے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ ان چیزوں کی نعمتوں کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ایک بہرے انسان سے کان کی قدر پوچھئے، نابینا سے آنکھ کی قدر پوچھئے، ہاتھ کے معذور سے اس کی قدر پوچھئے، پاگل سے دماغ کی قدر پوچھئے، اور لنگڑے آدمی سے پیر کی قدر پوچھئے۔ آپ دیکھیے انسان کا دماغ اگر فیل ہو جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، ایک رگ ہٹ جائے تو وہ پاگل شمار ہوتا ہے، اور سانس کی یہ ڈوری جو پے در پے انسان کے اندر جا رہی ہے، آ رہی ہے، جس سے انسان کی زندگی کی بقا ہے، اگر یہ اکھڑ جائے تو انسان مردوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور صبح صحیح سالم اٹھنا یہ اللہ کی نعمت میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ ہم نے موت کے بعد دوبارہ انسان کو زندگی دی تھی۔ گویا نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام نعمتیں ہیں، اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی جگہ اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس پر شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہیں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ۔ الغرض اللہ نے ہر جگہ پر اپنی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو گنوایا ہے۔ اب شکر کیسے کرنا ہے؟ شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک زبان سے شکر، ایک عمل سے شکر۔ عمل کا شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں ان کو حرام کاموں سے بچائے، حلال چیزوں میں استعمال کریں۔ آنکھ کی روشنی اللہ نے دی ہے تو اس کو غلط استعمال میں لائے، غلط استعمال میں نہ لائیں، اور اسی طرح کان، زبان، ہاتھ و پیر دیے ہیں تو ان کو صحیح استعمال کریں، اور زبان سے بھی اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے شکر ادا کریں، الحمدللہ۔
اس طرح کے جملے کہے۔ اب میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں جس سے انسان آسانی سے شکر ادا کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 خصلتیں 2 عادتیں ایسی ہیں جس میں وہ پیدا ہو جائے اللہ رب العزت اس کو شاکر اور صابر بندوں میں لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو شخص دینداری میں اپنے سے اوپر انسان کو دیکھے اور اس کی پیروی میں لگ جائے اور خود بھی کوشش کرے کہ میں بھی اسی طرح کا نیک ہو جاؤں، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر انسان کو دیکھے، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے جو اللہ نے اس پر عطا کی ہیں اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے آج کل ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل گھٹیا کام ہے، یہ ناشکری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثلا دینی کاموں میں ہم تو سنت پڑھ لیتے ہیں، وہ تو فرض بھی نہیں پڑھتا ہے۔ ہم تو قرآن مجید اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، فلاں وہ بھی کام نہیں کرتا۔ اس طرح ہم مطمئن اور قانع دینی معاملات میں ہوتے ہیں، یہ محرومی کی بات ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں آج میری 1 بلڈنگ 1 بنگلہ ہے، کل 2 بنگلے بن جائے، 2 گھر بن جائے، 2 گاڑیاں آ جائے، 3 گاڑیاں آ جائیں، اس سے انسان کے اندر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اس وجہ سے دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس طرح سے شکر اور صبر کی کیفیت اپنے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم تمام کو شاکر اور صابر بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔